یہ بات ہے ہندوستان کے سب سے بڑے ضلع کی۔ ناظرین ذرا تصور کریں ایک ایسی جگہ کا کہ جہاں ایک طرف صحرا کی خاموشی ہے اور دوسری طرف سمندر کا شور۔ ایک ایسی زمین جو نقشے پر تو ایک جانور جیسی دکھتی ہے لیکن رقبے میں بہت سے ملکوں سے بھی بڑی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات ہے ہندوستان کے سب سے بڑے ضلع کی۔ یہ داستان ہے ہندوستان کے اس مغربی کنارے کی کہ جہاں سمندر کی لہریں ساحل سے آ کر ملتی ہیں۔ یہ بات ہے کچھ کی۔ یہ وہ وسیع و عریض خطہ ہے جو تقریباً 45,674 کلومیٹر کے مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو اسے نہ صرف گجرات بلکہ پورے ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع بناتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کچھ کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، اس کی وجہ اس کی بناوٹ ہے۔ اس کا نقشہ پانی سے گھرے ہوئے ایک کچھوے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک کچھوا صدیوں سے بحر عرب کے کنارے آرام کر رہا ہے۔ اس کا جغرافیہ بہت منفرد ہے کیونکہ یہ ایک طرف پاکستان کے صحرا اور دوسری طرف ہندوستان کے سمندروں کے درمیان ایک پل کی طرح قائم ہے۔ مگر یہ کچھوے کی پیٹھ جیسی زمین نرم نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں قافلے گریٹ رن سے گزرنے کے لیے صرف رات کا انتظار نہیں کرتے تھے؟ وجہ بہت خوفناک تھی۔ یہ زمین دکھنے میں تو برف کی طرح چمکتی ہے مگر حقیقت میں یہ گرمیوں میں آگ کی بھٹی بن جاتی ہے۔ یہاں دن کے وقت سیلاب کا ایسا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان پانی سمجھ کر بھاگتا ہے اور راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اس زمین کی سختی اور گرمی اتنی شدید ہوتی تھی کہ دن میں سفر کرنا ناممکن تھا۔ اسی لیے مسافر صرف رات کی ٹھنڈک میں ہی یہاں سے گزرنے کی ہمت کرتے تھے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ مکہ میں ہونے والا چاند کا معجزہ ہزاروں میل دور اس دھرتی پر بھی دیکھا گیا تھا؟ جی ہاں ناظرین، یہ جگہ صرف ریت کا ڈھیر نہیں، یہاں تاریخ کے بڑے بڑے راز دفن ہیں۔ دھولا ویرا کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ یہاں ہزاروں سال پرانے تہذیب بستی تھی، لیکن اسلام سے اس جگہ کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ قدیم کتاب بھوشیہ پران کے مطابق یہاں کے راجہ بھوج نے یہیں سے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ دیکھا تھا جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہیں سے انہوں نے حق کو پہچانا اور اسلام سے اس دھرتی کا پہلا روحانی رشتہ قائم ہوا۔ ایک زمانہ تھا جب دریائے سندھ کا پانی اس دھرتی کو سیراب کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ دونوں علاقے ایک ندی کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ پھر سن 1762 عیسوی میں غلام شاہ کھڑی نے اس دریا کا راستہ روک دیا اور سمندر کا پانی کچھ آنا بند ہو گیا۔ زمین تو سوکھ کر ریگستان بن گئی مگر لوگوں کا تعلق برقرار رہا۔ کہتے ہیں کہ آزادی سے پہلے تک یہ معمول تھا کہ جب بھی کچھ میں قحط پڑتا لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ سندھ ہجرت کر جاتے اور مشکل وقت گزار کر واپس آتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیواریں پانی روک سکتی ہیں مگر محبت نہیں۔ یہ وہ سادہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صحرا کو اپنا گھر بنایا۔ جی ہاں، بنی اور پچھم کے یہ علاقے ایشیا کے سب سے بڑے چراگاہ یعنی کہ گھاس کے میدان مانے جاتے ہیں۔ یہاں بسنے والے سما، جٹ، ہنگوجا اور ان کی طرح دوسری دیگر قومیں سندھ سے آئی تھیں اور اپنے جانوروں سے بے حد محبت کیا کرتی تھیں۔ مگر ایک افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگرچہ اسلام یہاں بہت پہلے محمد بن قاسم کے ذریعے آ چکا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کی وہ اصل چمک ان سادہ لوگوں کے درمیان کمزور پڑ گئی تھی۔ یہ قومیں مسلمان تو تھیں مگر 700 سال گزرنے کے بعد تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے اصل دین کو بھول چکے تھے۔ توحید کی جگہ پیر پرستی نے لے لی تھی۔ شرک اور بدعت کی رسمیں ان کے رگوں میں بس چکی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو انہیں بتاتا کہ لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ پورا علاقہ جہالت کے گھپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور ایک ایسے رہبر کا منتظر تھا جو انہیں ان رسموں کی زنجیروں سے آزاد کراتا۔
لیکن جب گمراہی کے بادل گہرے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہدایت کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ اسی پچھم کے علاقے میں پاسی کے دامن میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں لڑیا میں ایک ایسی شخصیت کا سفر شروع ہونے والا تھا جس نے آگے چل کر اس خطے میں کتاب و سنت کا پرچم بلند کر دیا۔ ایک ایسا دائی جس کا مقصد دنیا کمانا نہیں بلکہ اپنی قوم کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا تھا، مگر یہ راستہ کانٹوں سے بھرا تھا، نہ مال تھا نہ دنیاوی وسائل، تو پھر یہ ناممکن سفر کیسے ممکن ہوا؟ کیسے صحرا کے ایک گمنام چرواہے نے اونٹ چلاتے چلاتے علم کی مسند سنبھال دی؟ دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں مولانا عبدالرحیم پچھمی کا بچپن اور نام و نسب، ولادت اور خاندان و حلیہ اور روپ، تعلیمی سفر اور علم کے حصول کی وہ بے مثال جد و جہد جو آج کے ہر نوجوان کے لیے ایک سبق ہے۔